اللہ نے فرمایا سب سے بہتر اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو آمینہ کے لال کو بناؤ. کوئی آئیڈیل کسی فلمی ہیرو کو بنا کے چلتا ہے, کوئی آئیڈیل کسی نیتا کو بنا کے چلتا ہے, کوئی آئیڈیل کسی کرکٹر کو بنا کے چلتا ہے, کوئی آئیڈیل کسی دنیا دار کو بنا کے چلتا ہے, مگر نہیں, قرآن نے منع کیا ہے. لوگوں پیسے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو, مال والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو, ناچنے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو, کھیلنے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے اگر آئیڈیل بنانا ہے مدینے کے تاجدار کو بنا, مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا لیا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, مرنے کے بعد کی زندگی بھی تیری کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان, بہت خوب, اچھا پیغام. ہم نے آئیڈیل نہ بنایا. اور ایک بات بتاؤں, کسی بھی مذہب میں کوئی سا بھی مذہب اٹھا لو گے, گارنٹی کے طور پر کہہ رہا ہوں, اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں میں, دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, سارے مذہب کے تو میں نام بھی نہیں گنا سکتا کتنے مذاہب ہیں, پورے مذہب کے اندر کسی کا پیشوا ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے ایسی زندگی گزاری ہو جس کے اندر دنیا کے سارے معاملات آ گئے. لیکن صرف ہمارا نبی ایک ایسا ہے جس نے 63 سال میں, ظاہری طور پہ زندگی کتنی ہے, صرف 63 سال, مگر اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ دنیا کے سارے معاملات آپ کے 63 سالہ زندگی میں آ گئے ہیں. بے شک, بے شک, سارے معاملات صرف 63 سالہ زندگی میں آ گئے ہیں. میرے نبی نے ایسی زندگی گزاری, اور کسی پیشوا کی زندگی میں سارے معاملات آپ کو نہیں مل سکتے. میری گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. بے شک, بے شک. عیسائی ہیں, عیسائی شادی کرتے ہیں, وہ تمہارے نبی کی سنت ہے, ان کے نبی نے تو شادی بھی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں, تیرے نبی نے شادی کر کے بتایا, تجارت کر کے بتایا, تیرے نبی نے جنگ کر کے بھی بتایا, دعا کر کے بھی بتایا, ہجرت کر کے بھی بتایا, بیمار میرے نبی ہوئے بیمار رہ کے بھی بتایا, تیرے نبی نے فاقہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھ کے بھی بتایا. بتا تیرے نبی نے کیا کیا نہیں کیا, تیرے نبی نے سب کچھ کر کے بتایا. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تیرے نبی نے نہ کر دیا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. کیا کہنے, بہت. اب بات سنو, 1400 سال پہلے, ذرا تصور تو کیجئے, 1400 سال پہلے جس وقت تصور بھی نہیں تھا ان بڑی بڑی چیزوں کا, آج دنیا ترقی کر گئی, تیرے نبی نے وہ کر کے بتا دیا. بے شک, سبحان, ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج دنیا نے ترقی کی, کیا کیا, ہوائی جہاز بنا دیا, ترقی کی, لڑاکا طیارہ بنا دیا, ترقی کی, 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چلنے والا ہوائی جہاز بنا دیا. آج کا کوئی سائنسداں, آج کا کوئی سائنٹسٹ آپ سے سوال کر سکتا ہے, وہ مسلمان ذرا یہ تو بتا تیرے نبی نے زندگی کے ہر شعبے پر کام کیا ہے, تو آج کے سائنسدان نے اتنی ترقی کی ہے کہ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چل جاتا ہے. تو کہنا تیرے سائنسدان نے ترقی کرنے کے بعد پھر بھی میرے نبی کے قدموں کو نہیں پہنچا. تیرے سائنسدان کا بنایا ہوا جہاز 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چلتا ہے, اور میرا نبی جب معراج کو گیا تھا تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, بہت خوب, بہت خوب. اب مجھے بتائیے, جہاز تیز چلتا ہے, نبی کی رفتار تیز ہے, پلک نہیں جھپکا تھا, پلک نہیں جھپکا تھا, اس سے پہلے نبی زمین سے آسمان پر, پھر پلک نہیں جھپکا, ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر, دوسرے سے تیسرے پر, تیسرے سے چوتھے پر, چوتھے سے پانچویں پر, پانچویں سے چھٹے پر, چھٹے سے ساتویں پر, اور اس کے بعد میں کون کون سی منزلیں طے کی. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, میرا نبی ان منزلوں میں پہنچ گیا جہاں پر آج تک کوئی فرشتہ تک نہ پہنچا ہو. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان. مجھے بتائیے کیا کہنے ہیں, نبی کی زندگی میں کیا نہیں ہے, ہر چیز نبی کی زندگی میں ملے.
بے شک ہر طریقہ نبی کی زندگی میں ملے گا، ہر معاملہ نبی کی زندگی میں ملے گا۔ دیکھو ہونے لگا نہیں، ابھی 2 ادھر سے جائیں گے، اٹھ کے 2 ادھر سے جائیں گے، مجھے پتا ہے اس وقت تقریر نہیں کی جائے گی۔ اب میں جہاں میرا موڈ بن کے آئے گا نا، وہیں سے 4 اٹھ جائیں گے، وہیں موڈ خراب ہو جائے گا، صحیح بات ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا ہی نہیں بول رہا ہوں۔ اب یہ رکیں گے نہیں، بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ، روک کے دکھا دو، جاؤ رائفل لے کے کھڑے ہو جاؤ، دکھا دو۔ میری بات غلط ہو، کڑوے لگتے ہیں جملے، بات حقیقت ہے۔ تم تو رائفل لے کے کھڑے ہو جاؤ اگر یہ رک جائے تو۔ بشری تقاضے ہیں، انسانی تقاضے، نیند آتی ہے، تھکتا ہے آدمی، حاجتیں ہیں، 1000 معاملات ہیں بھائی۔ یار یہ انسان ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، ٹائم ایسا ہو گیا، بات سمجھ رہے؟ 4 بجے کے بعد تو پولیس والے بھی سو جاتے ہیں۔ لکڑی کی ٹرالی اور ریتے کی گاڑی صبح ہی صبح نکالے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ نہیں، اس وقت مولانا سو جا، ذرا کم پیسوں میں کام ہو جا۔ کہیں کوئی جاگتا ہوا ملا، 10-20 روپے تھما دیے نا، تو سو تو جا، اور تھوڑا موڑا تو اگر جاگتا بھی ہو تو آنکھیں اور بند کر لے، چل اچھا چلے ہی جایا، نیند آ رہی ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خطرناک وقت ہوتا ہے میرے بھائی۔ میری کوئی غلط نہیں ہے، تو میں بس تھوڑی دیر تقریر کروں گا، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، آپ سن لو محبت کے ساتھ میں، اور اس کے بعد تم بھی چلے جانا، میں بھی چلا جاؤں، ہے نا۔ میں بھی جاگا ہوا ہوں اور تم اتنے جاگے ہوئے نہیں، میں آپ سے زیادہ جاگا ہوں، مگر بس تھوڑی سی سن لو، اس کے بعد چلے جانا۔ میں جو ذہن میں بات آئی وہ نکل جائے گی، نہیں تو میرے بھائی، میرے نبی نے زندگی کے ہر شعبے پر کام کیا، ہر شعبے پر لائف۔ ظاہری طور پر نبی کی 63 سال، صرف 63 سال۔ کتنی زندگی؟ 63۔ زور سے بول دو۔ دیکھو 40 سال میں اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، 13 اور 40 حساب لگاؤ، موبائل میں نکال لو، جلدی سے نکال لو، تو بول دو نا یار، 53 ہو گیا تو 53۔ اور اس کے بعد 53 سال میں ہجرت کر لیے، ہجرت کر کے 10 سال ظاہری طور پر مدینہ پہ رہے، 10 اور 53 یہ 63 سال کی ظاہری زندگی ہے، مگر کام میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ایک شادی کرتے ہو، حالت خراب ہو جاتی ہے، ایک شادی، بعض تو ایک شادی کے چکر میں بال تک سفید کر لے، سیٹل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ارے بھائی شادی کرو نہیں مولانا، ابھی سیٹل ہونے دو، جاب لگنے دو، کاروبار چلنے دو، دکان چلنے دو، مکان بننے دو، پلاٹ لینے دو، کار لینے دو۔ ارے زندگی 50-60 سال کی ہے، دنیا بھر کے کام کرے گا، رہ کے جائے گا، بس شادی ٹائم سے کر۔ رزق دینا خدا کا کام ہے، بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب تجھے رزق دے رہا تو تیری بیوی کو نہیں دے گا؟ بے شک بے شک۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سیٹل ہو جاؤں، سیٹل کے چکر میں، سیٹل کے چکر میں وہ عمر آ گئی، 35 سال میں شادی کر لا، اور مشکل سے عمر ہو رہی ہے 60 سال، اولادیں رہ گئی دھکے کو، ابا نکل لیے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، جب ٹائم ہی اتنا ہے تو ابا تو نکلیں گے ہی نا یار۔ پہلے لوگ 100 سال 150 سال 200 سال جیتے تھے میرے بھائی، تو کوئی بات نہیں۔ اچھا پہلے کے کمال کی بات دیکھو، 100 سال زندگی ہوتی تھی اور شادی 15 سال کی عمر میں ہوتی تھی۔ یہ چچا لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، 15 سال میں پرانی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے کب شادی کرا دی تھی، ہمیں تو اچھے سے ہوش بھی نہیں ہے، اور آج زندگی کم ہو رہی ہے تو شادی نہیں کر رہا آسان۔ یار بات سمجھو، تو ایک شادی کرنے کے لیے آج اتنا پریشان ہے، میرے نبی نے 11 نکاح کیے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے نکاح کیے؟ 11۔ اور پہلا نکاح جو میرے نبی نے فرمایا وہ 25 سال کی عمر میں۔ کتنے بے سال کی شک عمر میں لوگ؟ 25۔ تو اب ایک بات بتاؤں، سنت کے مطابق بھی کام کر لو، لگ بھگ 25 سال تک تمہیں ایک ہی نکاح کرنا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرنا، جبکہ جائز ہے، ایک سے زیادہ کر سکتے ہو۔ اور میرا تو یہ کہنا ہے، منہ پہ میک پہ منہ لگا کے کہہ رہا ہوں یہ بات، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرو۔ جی بے شک، یہ جہیز کی لعنت ختم ہوگی، یہ کوئی معیوب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، جہیز کی لعنت ختم ہوگی۔ جب ایک موبائل کے 10 خریدار ہوں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور جب 10 موبائل ہوں گے، ایک خریدار ہوگا تو قیمت نیچے آ جائے گی۔ بے شک۔ تربوز رمضان میں بک رہا تھا 25 روپے کلو، بس غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں 35 تک بکا۔ اب بازار میں جائیو کہ اگر 10 روپے کلو 10 روپے نے تو لے جا، ایسے یار بھرتے۔ جب خریدار زیادہ تھے مال کم تھا، آج مال زیادہ ہے خریدار کم ہے۔ جی بات صحیح۔ آج تم نے عیب سمجھ لیا، عیب نہیں ہے، کان کھول کر سن لو یہ جملہ بول رہا ہوں۔ عورتیں کوسیں گی تو مجھے کوس لیں گی، مگر حق بات بتا رہا ہوں میں، عیب نہیں ہے۔ اگر استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، طاقت ہے تیرے پاس اور حق ادا کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرو۔ اس لیے ان عورتوں کی عزت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جب نکاح کرنے والے زیادہ ہوں گے عورتیں کم ہوں گی تو
ان کی خود بخود عزتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. بات صحیح ہے بالکل قاضی. سعودی عرب میں آج بھی عورتوں کی عزت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. وہاں جہیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا کیا کیا دو گے. اب تو اسٹیمنٹ لگوا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ شادی کرو گے کیسے. بچولیا کیا پوچھ رہا ہے شادی کرو گے کیسی. کیسی سے مراد ہے اسٹیمنٹ بتاؤ. کھانا کتنے کا ہوگا, جہیز کتنے کا ہوگا, فرنیچر کتنے کا ہوگا, گاڑی کون سی والی ہوگی. پورے اسلام لگوانا. اور اس کو عیب سمجھ رہے ہیں کہ دوسرا نکاح کر لیا. اور اگر کوئی مولانا دوسرا نکاح کر لے تو اسے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جہنم کا کام کر لیا. ارے مولانا نے, ارے مولوی نے دوسرا نکاح. معاذ اللہ. اور نبی نے 11 نکاح فرمائے. 4 نکاح جائز ہے. سمجھ رہے ہیں ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں. اور جتنے اولیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھو گے نا سب کی زیادہ تر 2 3 بھی. یہ بات حقیقت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو. صحابہ کی جلیل القدر صحابہ کی کئی نکاح. اس لیے کہ اسلام نے نکاح کو فروغ دیا ہے. نکاح کو آسان کرو, نکاح کو فروغ دو, جلدی نکاح کرو. اس سے عورتوں کی عزت میں 4 چاند لگیں گے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اور ایک بات اور سن لو. اب بات بتاؤں, نکاح کر لو 1 سے 2, اور کرنے کے بعد یہ ضرور شریعت میں ہے عزت دونوں کو برابر دو. بالکل بالکل. یہ نہیں ہے کہ پرانی والی پر لٹھیا پھیر رہا اور نئی والی کو مراد آباد میں گھما رہا. نہیں بات صحیح. تب میدان محشر میں پھنس جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. ایسا ہوتا ہے پرانی والی. پرانے تو موبائل کو بھی دل نہیں کر رہا چلانے, نئے والے کو چلا رہا پہنچ کے صاف کر کے. تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو, نکاح 1 سے نہیں 4 تک جائز ہے, لیکن حق 4 کا برابر ہوگا. پھر کان کھول کے سن لو, ہر معاملے میں 4 کا برابر ہے. ٹائم بھی 4 کو برابر دیا جائے گا. اگر 2 نکاح کیے ہیں تو دونوں کو ٹائم برابر دیا جائے گا, دونوں کو پیار برابر دیا جائے گا, دونوں کو خرچہ برابر دیا جائے گا. ہاں کان کھول کے سن لو. یہ مت کہنا کہ مفتی گلفام جلسے میں کہہ گئے خوب شادیاں کرو, نئی والی کو ٹہلاؤ, پرانی والی کو خوب لٹھاؤ. تو مطلب یہ نہیں, ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھنے کی ہے. اسلام نے ترازو کو جو ہے برابر تولا ہے اسلام. بس ایک صحابی رسول آئے نبی کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے. نبی نے فرمایا وہ میرے صحابی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے آقا آج انصاف کر کے آ رہا ہو, آقا اس لیے مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ کیا کر کے آئے ہو؟ انصاف کر. فرمایا کیسا انصاف کر کے آئے؟ عرض کیا آقا میری 2 بیویاں ہیں. وہ لوگوں ذرا سنو. اور جو چلے گئے وہ کیا سنیں گے, مگر جو بیٹھے ہیں وہ سن لو. عرض کرنے لگا آقا میری 2 بیویاں ہیں. یا رسول اللہ میں نے دونوں بیویوں کے درمیان آج انصاف قائم کیا ہے, اس لیے آج بہت مسکرا رہا ہوں, اس لیے آج بہت خوش ہوں. یا رسول اللہ میں آج بازار گیا تھا, بازار سے 2 تربوز خرید کر لایا. کتنا؟ 2. یا رسول اللہ دونوں تربوزوں کا وزن برابر تھا. آقا دونوں تربوزوں کی قیمت برابر تھی. آقا دونوں تربوز جو خریدے ایک ہی دکاندار کے پاس سے خریدے. دکاندار ایک تھا, قیمت ایک تھی, وزن ایک تھا, ایک ہی کھیت کے تھے. یا رسول اللہ 2 بیویاں تھیں, ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیا, ایک دوسری کو دے دیا. آج انصاف کر کے آیا ہوں آقا اس لیے مسکرا رہا ہوں. بولو انصاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نہیں؟ پیچھے والے بولے ہو گیا. نبی نے فرمایا انصاف نہیں ہوا. نبی نے کیا فرمایا؟ انصاف. اب تمہاری بات سچی کہ نبی کی سچی؟ تو اب سن لو, اب تمہارا مائنڈ بھی کہہ رہا ہوگا, بھیجا گھوم رہا ہوگا, مولانا انصاف کیوں نہیں ہوا؟ تربوز کا وزن ایک ہے, تربوز تولا گیا تو وزن ایک, تربوز کی قیمت ایک, دکاندار ایک ہی کھیت کا تربوز ہے, پھر بھی انصاف کیوں نہیں ہوا؟ نبی نے فرمایا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے, انصاف نہیں ہوا. اور کرنے لگا یا رسول اللہ بھی انصاف میں کیا کمی رہ گئی؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا تربوز کچا نکلے, ایک کا پکا نکلے.